نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ جو آیت مبارکہ ابھی تلاوت کی گئی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 ہے۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کہ کسی رات تم کو پھیر دیں یعنی مسلمان سے کافر بنا دیں بسبب اپنے دلی حسد کے، حسد کرتے ہیں اور بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق، ان کو حق پتہ لگ گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اس کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان واپس کافر بن جائیں۔ تفسیر عثمانی میں اس آیت کی تفسیر بہت مختصر سی لکھی ہے کہ یعنی بہت سے یہودیوں کو آرزو ہے کہ اسی طرح تم کو اے مسلمانوں پھیر کر پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان کو واضح ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کا دین، ان کی کتاب اور ان کا نبی سب سچے ہیں۔ یعنی فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، سو تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک بھیجے اللہ اپنا حکم، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آنے تک آپ صبر کریں اور تاحکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کیجئے، یعنی جب تک ہمارا کوئی حکم نہ آئے اس وقت تک یہود کی باتوں پر صبر کرو۔ سو آخر کو حکم آ گیا کہ یہود کو مدینے کے گرد سے نکال دو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تفسیر عثمانی میں اس ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تفسیر ہے یعنی اپنے ذوف سے تردد مت کر، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے تم کو عزیز اور یہود کو ذلیل کرے گا، یا یہ کہ تاخیر وجوز کی وجہ سے نہیں کی جاتی۔ اگلی آیت نمبر 110 تلاوت کی جاتی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ، اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیج دو گے اپنے واسطے بھلائی پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب کو دیکھتا ہے، بصیر دیکھتا۔ تفسیر عثمانی میں اس آیت نمبر 110 کی تفسیر بہت مختصر کی ہے، یعنی ان کے ایذا پر صبر کرو اور عبادات میں مشغول رہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل ہرگز نہیں، تمہاری کوئی نیک بات ضائع نہیں ہو سکتی۔ وقالوا لن يدخلوا الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ جائیں گے جنت میں مگر جو ہوں گے یہودی یا عیسائی۔ یہودی اور عیسائیوں کا دعویٰ، یعنی یہود تو کہتے تھے کہ بجز ہمارے کوئی جنت میں نہ جائے گا، اور نصارہ کہتے تھے کہ بجز ہمارے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تفسیر عثمانی سے یہ تفسیر لی گئی ہے۔ تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ آیت نمبر 111 تلاوت کی گئی۔ یہ آرزویں باندھ لی ہیں انہوں نے، کہتے لے آؤ، آپ کہہ دیجئے کہ لے آؤ اپنی سند اگر تم سچے ہو، تو کوئی سند لے کے آؤ۔ بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کیوں نہیں جس نے تابع کر دیا منہ اپنا اللہ کے اور وہ نیک کام کرنے والا ہے، تو اسی کے لیے ہے ثواب اس کا اپنے رب کے پاس، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
یعنی جو یہود کی راہ سے بچ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہوا وہ کامیاب ہے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جس نے خدا کے احکام کو مانا اور اس کا اتباع کیا، وہ احکام خواہ کسی نبی کے ذریعے سے معلوم ہوں، اور اپنی قومیت اور آئین پر تعصب نہ کیا جیسا کہ یہود کرتے ہیں، تو ان کے لیے اجر نیک ہے، اور نہ کوئی امر ان میں ایسا ہے جس کی وجہ سے خوف ہو اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر عثمانی سے یہ تفسیر نقل کی گئی۔ اگلی تفسیر معارف القرآن مفتی شفیع اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے نقل کی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ نجات اخروی اور دخول جنت کے لیے صرف قصد اطاعت کافی نہیں، بلکہ حسن عمل بھی ضروری ہے، اور حسن عمل کا مصداق وہی تعلیم و طریقہ ہے جو قرآن اور سنت رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، اور یہود تو کہتے ہیں کہ نصارہ نہیں کسی راہ پر، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود نہیں کسی راہ پر، یعنی صحیح راستے پر نہیں ہیں، ایک دوسرے کو الزام لگاتے ہیں، باوجود ہے کہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب، اللہ کی کتاب۔ تفسیر عثمانی نے اس کی تفسیر کی ہے مختصر کہ یہودیوں نے توریت پڑھ کر سمجھ لیا کہ جب نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا تو بے شک وہ کافر ہو گئے، اور نصرانیوں نے انجیل میں صاف دیکھ لیا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ اس آیت کے سبب نزول یہ ہے کہ بجز ان کے نصارہ آئے تو علماء یہود بھی ان کو سن کر آ گئے، اور دونوں فریق آپس میں منازعت کرنے لگے۔ رافع بن حریم لا یہودی نصارہ سے کہتا تھا کہ تم غلط راہ پر ہو، تم صحیح راستے پر نہیں ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل یعنی اس کا بائبل کا انکار کرتا تھا۔ بجز ان کا ایک شخص یہود سے کہتا تھا تم غلط راستے پر ہو، اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور تورات کی تکذیب کرتا تھا۔ حق تعالیٰ نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو جاہل ہیں انہی کی سی بات، اب اللہ حکم کرے گا اب اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جس بات پر وہ جھگڑتے تھے۔ یہ تھی آیت نمبر 100 میں سے بہت باریک ہے 4۔ ایک 114 مشرکین کا حال۔ ان جاہلوں سے مشرکین عرب، یہ تفسیر عثمانی سے یہ تفسیر اس آیت کی 114 کی جا رہی ہے۔ ان جاہلوں سے مشرکین عرب اور بت پرست مراد ہیں، یعنی جیسے یہود و نصارہ ایک دوسرے کو گمراہ جانتے ہیں، اسی طرح بت پرست بھی اپنے سوا سب فرقوں کو گمراہ اور بے دین بتلاتے ہیں۔ سو دنیا میں کہتے جائیں قیامت کو فیصلہ ہو جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے۔ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب کذالک کا فرما دیا تو پھر مثل قولہم فرمانے کی کیا حاجت تھی؟ بعض مفسرین نے جواب دیا کہ مثل قولہم توضیح اور تاکید ہے کذالک کے لیے، اور بعض کہتے ہیں یہاں دو تشبیہ جدا جدا ہیں اس لیے دو لفظ لائے ایک تشبیہ سے، تو یہ غرض ہے کہ ان کا اور ان کا مقولہ باہم مشابہ ہیں، یعنی جیسے وہ دوسروں کو گمراہ کہتے ہیں ایسا ہی یہ بھی
اور ایک تشبیہ سے یہ غرض ہے کہ جیسا اہل کتاب یہ دعویٰ ہے کہ بے دلیل اپنے ہوائے نفس اور عداوت سے کرتے تھے، ایسے ہی بت پرست بھی بے دلیل محض خواہش نفسانی سے ایسا دعویٰ کرتے ہیں۔ انوار البیان سے تفسیر نقل کی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن عملی فیصلہ ہو جائے گا۔ بیان القرآن میں یعنی انوار البیان میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان عملی فیصلہ فرما دیں گے، اور عملی فیصلہ یہ ہوگا کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عملی فیصلے کی قید اس لیے لگائی کہ قول اور برہانی فیصلہ تو عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے دنیا میں بھی ہو چکا۔ یہود و نصارہ دونوں ہی مردود ہیں۔ کسی حکم سابق کے منسوخ ہو جانے کے بعد اس پر عمل کرنے والا کسی بھی طور فرما بردار نہیں کہلا سکتا، لہذا یہود و نصارہ فرما بردار نہ ہوئے، بلکہ حکم ثانی پر عمل کرنا فرما برداری سمجھی جائے گی، اور یہ شان مسلمانوں کی ہے کہ نبوت و شریعت محمدیہ کو قبول کر لیا، چنانچہ جنت میں داخل ہونے والے شمار ہوئے۔ اور مغضوب یہودی ہو گئے اور گمراہ عیسائی، کیونکہ انہوں نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا، رد کر دیا۔ یہود و نصارہ کو دیکھ کر مشرکین کو موقع مل گیا۔ یہود و نصارہ دونوں نے دین کی اصل حقیقت کو فراموش کر کے مذہب کے نام پر ایک قومیت بنا لی تھی۔ اور ان میں سے ہر ایک اپنی ہی قوم کے جنتی اور مقبول ہونے اور اپنے سوا تمام اقوام عالم کے دوزخی اور گمراہ ہونے کا معتقد تھا۔ اس نامعقول اختلاف کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ عیسائیت بھی بے بنیاد اور یہودیت بھی بے اصل، حق و صحیح بس ہماری بت پرستی ہے۔ یعنی بت پرست اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں، عیسائی اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں، یہودی اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں، اور تینوں میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی صحیح ہے تو ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام ہے جو نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ مذہب کی روح حق تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کی جہالت و گمراہی کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں قومیں جنت میں جانے کے اصل سبب سے غافل ہے۔ اگر یہ یہودی اور نصرانی اور بت پرست اسلام قبول کر لیتے تو جنت کے حقدار ہو جاتے۔ محض مذہب کے نام کی قومیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب یہود ہو یا نصارہ یا اسلام، ان سب کی اصل روح دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ دل و جان سے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے، اس کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا عقیدہ اور مذہب سمجھے، چاہے یہ کسی مذہب میں حاصل ہو۔ حقیقت دین و مذہب کو فراموش کر کے یا پس پش ڈال کر یہودی یا نصرانی قومیت کو اپنا مقصد بنا لینا دین مذہب سے ناواقفیت اور گمراہی ہے۔ مسلمانوں کی بدحالی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ آج کل پوری دنیا کے مسلمان طرح طرح کے مصائب و آفات کا شکار ہیں۔ ان کو دیکھ کر بہت سے ناواقف لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید ان تمام آفات و مصائب کا سبب ہمارا اسلام ہی ہے، لیکن مذکورہ تحریر سے واضح ہو گیا کہ اس کا اصلی سبب ہمارا اسلام نہیں بلکہ ترک اسلام ہے، کہ ہم نے اسلام کا صرف نام باقی رکھا ہے، نہ اس کے عقائد ہمارے اندر ہے، نہ اخلاق نہ اعمال۔ پھر ہمیں کیا حق ہے کہ اسلام اور مسلم کے لیے کیے ہوئے وعدوں اور انعاموں کا ہم انتظار کریں؟ اولاد اور شاگرد کو ذرا ذرا سی بات پر سزا دی جاتی ہے، لیکن دشمن کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا، اس کو ڈھیل دی جاتی ہے اور وقت آنے پر دفعتاً پکڑ لیا جاتا ہے۔
مسلمان جب تک ایمان اور اسلام کا نام لیتا ہے اور اللہ کی عظمت و محبت کا دم بھرتا ہے وہ دوستوں کی فہرست میں داخل ہے۔ اس کے برے اعمال کی سزا عموماً دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا یہی مطلب ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ جہاں کہیں اور جب مسلمان تجارت و صنعت، حکومت و سیاست کے اصول صحیحہ کو سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو وہ بھی ان دنیاوی ثمرات اور نتائج سے محروم نہیں رہتا جو کسی کافر کو حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ تفسیر معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے لی گئی تھی۔ آج سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ بقیہ زندگی انشاءاللہ آیت نمبر 115 پیر کو سوموار کو مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔